الله أكبر الله أكبر. جہاں ہماری شریعت نے شوہر کے حقوق کو بیان کیا ہے کہ شوہر کے بیوی کے اوپر یہ حقوق ہیں، وہاں بیوی کے بھی حقوق بیان کیے ہیں کہ بیوی کے شوہر کے ذمے یہ حقوق ہیں۔ جہاں ہماری شریعت نے ماں باپ کے اولاد کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں، وہاں اولاد کے بھی ماں باپ کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں۔ جہاں ہماری شریعت نے شاگرد پر استاد کے حقوق بیان کیے ہیں، وہاں شاگرد کے بھی استاد کے اوپر حقوق بیان کیے ہیں۔ جہاں ہماری شریعت نے بادشاہ کے، امیر المومنین کے، خلیفۃ المسلمین کے، رعیت کے افراد پر جو حقوق ہیں وہ بیان کیے ہیں، وہاں رعیت کے بادشاہ پر جو حقوق ہیں وہ بھی بیان کیے ہیں۔ ایک شخص کسی چیز کو خریدتا ہے، دوسرا بیچتا ہے، تو خریدنے والے کے حقوق الگ، بیچنے والے کے حقوق الگ۔ جہاں ایک شخص گھر کسی سے کرائے پر لیتا ہے اور دوسرا کرائے پر دیتا ہے، کرائے پر لینے والے کے حقوق الگ، کرائے پر دینے والے کے حقوق الگ۔ اور میرے بھائیوں، یہ صرف عقیدت مندی کی وجہ سے یا محبت سے سرشار ہو کر یا جذباتی رنگ میں عرض نہیں کر رہا ہوں۔ جہاں جہاں دو فریق کے معاملات ہیں، وہاں شریعت مطہرہ نے دونوں فریقوں کے رائٹس کو جو بیان کیا ہے، دنیا کی کسی بھی سسٹم کو آپ لے کر انہی دو پارٹیوں کی اور دو فریقوں کے رائٹس کو لے کر کے اسلام نے جو رائٹس دیے ہیں اور جس طرح توازن کے ساتھ اور تناسب کے ساتھ رائٹس بیان کیے ہیں، اگر آپ اسٹڈی کریں گے تو کسی بھی جگہ پر اسلام کے مقابلے میں دنیا کی کوئی سسٹم آپ کو کامیاب نظر نہیں آئے گی، کوئی سسٹم کامیاب نظر نہیں آئے گی۔ اگر ادھر کوئی رائٹ دے دیا ہے تو ادھر حق تلفی ہو رہی ہے، اور ادھر کوئی رائٹ دے دیا ہے تو ادھر حق تلفی ہو رہی ہے۔ شریعت مطہرہ نے اگر بیٹے کو کوئی رائٹ دیا ہے اور بیٹی کو نہیں، یا بیٹی کو کوئی حق دیا ہے اور بیٹے کو نہیں، تو اس کا کہیں نہ کہیں اثر دوسری جگہ پر مرتب ہو رہا ہوگا جہاں جا کر کے ایکوالٹی ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں، خاص طور پہ اس وقت مستشرقین کی طرف سے ایک زمانے میں اعتراض ہوتے تھے، اب اس وقت جو ہے مغربی دنیا میں میڈیا نے اسلامی تعلیمات کو مجروح کرنے کی ایک مستقل سازش بنا رکھی ہے۔ اس وقت ایک قوت ہے جو قوت مسلمانوں کو اسلام سے دور رکھنے کے لیے دو محاذ سے حملہ کر رہی ہے۔ ایک تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مقدس نہیں ہیں جتنے سمجھے جا رہے ہیں، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ جب پیغمبر اسلام ہی میں کسی کو شک پڑ جاوے، پیغمبر اسلام سے نعوذ باللہ دل میلا ہو جاوے، تو پھر اسلام کے ساتھ کیا تعلق رہے گا؟ ایک یہ سازش ہے۔ اسی لیے آئے دن جو ہے نئی چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ کوئی کتاب لکھی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں، یا کوئی فلم بن رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کسی شعبے کے بارے میں، یا یہ کہ کسی جگہ پر کوئی کارٹون چھپ رہا ہے جس سے لوگوں کے ذہنوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں شک پیدا ہو۔ تو ایک جو محاذ ہے جہاں سے حملہ ہو رہا ہے، وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کرنے کی کوشش۔ مگر سب جانتے ہیں، کوشش تو جاری ہے، مگر سب جانتے ہیں، دشمن طاقتیں جانتی ہیں کہ مسلمانوں کو اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی وابستگی ہے کہ ان کے عقیدے میں ذرہ برابر تزلزل نہیں آئے گا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں۔ ادنا درجے کا مسلمان، شرابی، زانی، چور، ڈاکو، لٹیرا، دنیا میں جس کی کوئی عزت نہیں، اس کے دل میں بھی اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جو جگہ ہے، اس جگہ کو کسی دوسری چیز سے پور نہیں کیا جا سکتا۔
ایک محبت ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے. ہاں جو ایمان ہی سے پورا ہو اور نام کا مسلمان ہو اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی تبصرہ کر جائے تو وہ ہمارے کلام سے خارج ہے. ہم مسلمان کی بات کر رہے ہیں, مومن کی بات کر رہے ہیں. مگر یہ سازش اس لیے ہے کہ دوسرے غیر مسلم کم سے کم دین کے قریب نہ آئے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کیا جا رہا ہے تاکہ دوسرے غیر مسلم اسلام کے قریب نہ آئے, اور مسلمانوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے دوسرے محاذ سے حملہ ہو رہا ہے, اور وہ ہے اسلامی تعلیمات کو مشکوک کرنا, اسلامی تعلیمات میں شک ڈالنا, اور اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو لینا اور اس حکم کو ریموٹلی لینا, اور پوری شریعت کو یا کہ اس حکم کے پورے ڈپارٹمنٹ کو سامنے رکھ کر کے اسے اسٹڈی نہ کرنا, اور اس ایک حکم کو الگ کر لینا اور الگ کر کے یہ کہنا کہ دیکھو اسلام نے یہاں پر عورتوں کے ساتھ بے انصافی کی ہے. جیسے میراث کا مسئلہ کہ جب باپ مر جاتا ہے تو بیٹوں کو اگر 100 پاؤنڈ ملتے ہیں تو بیٹیوں کو 50 پاؤنڈ ملیں گے. تو دیکھو اسلام نے عورتوں کے ساتھ بے انصافی کی ہے. اب یہ بات سیدھی عورتوں کے ذہن میں اتر جاتی ہے کہ مرد کماتا ہے, مرد زیادہ طاقتور ہے, اور مرد جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہے اور اسے ڈبل دیا جاتا ہے, اور ہم کمزور نازک اور ہم اپنے پیروں پہ کھڑی نہیں ہوتی, ہم پیسوں کی تو زیادہ مستحق تھی اور ہمیں آزاد دیا جاتا ہے. تو دیکھو اسلام کی سسٹم جو ہے اس میں گڑبڑ ہے. اس قسم کے اعتراضات جو ہیں وہ پیدا کیے جاتے ہیں, اور اس قسم کے اعتراضات پیدا کر کے مسلمانوں کو اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے برگشتہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. مگر ہم دعوے کے ساتھ کہتے ہیں کہ شریعت کو ایز اے ہول یا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو ایز اے ہول آپ جب دیکھیں گے تو شریعت اسلامیہ نے دونوں پارٹی کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں, جس تناسب سے اور جس ایکوالٹی سے اور جس رعایت سے, ایسی دنیا کی کوئی سسٹم, میں کسی ایک مخصوص سسٹم کی بات نہیں کر رہا ہوں, دنیا کا کوئی مذہب, دنیا کا کوئی ملک, دنیا کا کوئی قانون, دنیا کی کوئی سسٹم, اسلام نے دو فریق کے لیے جو حقوق مقرر کیے ہیں ان کے مقابلے کی دوسری سسٹم پیش نہیں کر سکتا. آج تک جتنی سسٹمیں آئی ہیں وہ بھی پیش نہیں کر سکتی, اس وقت دنیا میں جتنی سسٹمیں ہیں وہ بھی پیش نہیں کر سکتی, اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی سسٹم پیش نہیں کر سکے گی. یہ ہمارا دعویٰ ہے, اور یہ جذباتی رنگ میں نہیں, یہ ریالٹی اور فیکٹ ہے کہ اگر دونوں کو اسٹڈی کیا جائے گا تو اسلام کی حقانیت اور اسلام کی جو خوبی ہے اور اسلام کی برتری ہے وہ واضح ہوگی, اور جتنا گہرائی سے اسٹڈی کیا جائے گا اتنا دل میں یقین ہوتا چلا جائے گا کہ اسلامی قوانین مان میڈ نہیں ہے, یہ کسی اور ہی نے بنائے ہیں. اس سے کہ اتنی باریکیوں کا خیال انسان نہیں رکھ سکتا, خالق ہی رکھ سکتا ہے.